میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، میرے رب نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی، پوری زندگی ہمیں بتا دی، ہمارے سامنے پیش کر دی۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے، ہمیں اگر نہ پتا ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں اور سر جھکا ہوا، آنکھیں بند۔ یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، پہلے نکلتا تھا اور زیادہ نکلتا تھا۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے۔ پینے پر جو باڈی کا ریاکشن ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی۔ آپ سب سے کہتا ہوں، غصے کو پینا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ خاص طور پر ان بچیوں سے کہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، چاہے وہ دیندار لوگ ہوں چاہے دنیا دار لوگ ہوں۔ اس لیے چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ بہت پسندیدہ تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے اگر ایک دوسرے کے مقام کا پتہ ہو، ایک دوسرے کے مرتبے کا پتہ ہو، لیکن اب ٹانگ اڑانا ہی ہماری معاشرت بن چکا ہے تو زندگی اجیرن ہوئی۔ ایک لڑکا لڑکی زندگی شروع کریں تو ایک کے مسائل ہیں اور اس کے مسائل ہیں، تو بڑی جلدی حل ہو جائیں گے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ جاتی ہے بچی، خامند کے مسائل الگ، ساس کے الگ، سسر کے الگ، نندوں کے الگ، دیور کے الگ، بھابھی کے اور اس کے مامیوں کے الگ، چاچیوں کے الگ، دادیوں کے الگ، نانیوں کے الگ، تو ہکو ساسی کافی ہے مسائل واسطے، تو باقی رشتے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ میرے رب کی شریعت پڑھو۔ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیوی کہتی میں نے الگ ٹھہرنا ہے تو میرے ذمہ اس کو گھر لے کر دوں، اس الگ زندگی شروع کروں۔ میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت، میری خدمت کرے گی، میرے ماں باپ کی نہیں۔ اگر مجھے اتنی سخت نہیں تو میں اس کو کرائے پر گھر لے کر دوں اگر وہ چاہے، اگر اتنی نہیں تو پھر ان بچیوں کا واجب حق ہے کہ گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا لازمی حق ہے۔ اس کچن میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو، وہ ٹوائلٹ، وہ واش روم اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے، وہ کمرہ اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو تھوڑا الگ وہ لا کر دے دیتے، بتا ہے ویکھو وہ تسبیح پڑھے تے روزے رکھے شادی نہ کرے۔ کسی کی بیٹی کو برباد کرنا، ذلیل کرنا، یہ آج کا جوائنٹ فیملی سسٹم بن چکا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں ان کی ایک جگہ آپ نے تعریف کی، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں، اتنا اس کو پیار دیتے۔ آنے والی کو تو پیار دیا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلے رشتوں کو بھلا دے، آنے والی کو عزت دی جاتی ہے تاکہ وہ پچھلی عزت کو بھلا دے، لیکن اگلے ہی دن اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، یہ بیٹھی کیوں نہیں، یہ کھاندی کی پئی ہے، لہ تیری بیگم نے مینوں سلام ہی نہیں کیتا، میں اودی ساس ہاں، مینوں پانی ہی نہیں پوچھا۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو، کیا خوبصورت زندگی ہے، کیا میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے۔ سنو حدیث سن لو، ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اور سن لو، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی۔ 40 سال ایک ایجڈ عورت کے ساتھ گزارے، 2 نکاح میں بیوہ ہو چکی ہیں۔ ابو حالہ سے پہلے ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئیں،
پہلے سے 2 بچے، ایک ہند